صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب مواقیت الصلاۃ جاری ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے یا آج کا جو باب ہم پڑھیں گے، یہ باب کا نام ہے باب الاذان بعد ذہاب الوقت، وقت گزر جانے کے بعد اذان کہنے کا بیان۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کسی کی قضا ہو گئی، کسی گروہ کی یا کچھ لوگوں کی جو اکٹھے تھے، اور ان کی نماز قضا ہو گئی، تو اب انہوں نے بعد میں اس کو قضا نماز کو پڑھنا ہے، تو کیا وہ اذان دے کے باجماعت پڑھیں گے یا ویسے ہی پڑھ لیں گے؟ تو اس میں جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے 570، اور حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ سرنا جو ہے یہ سفر، رات کو سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ فقال بعض القوم، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، لو عرست بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر ہم رات کے آخری حصے میں اتر جائیں، یعنی جن گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ جس سفر میں جس چیز پہ سوار تھے ہم اتر جائیں اور آخر شب ہے ہم کچھ آرام کر لیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخاف ان تنام عن الصلاۃ، کہ مجھے خدشہ ہے کہ نماز فجر میں سوتے نہ رہ جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ اب رات کا آخری حصہ ہے اور ہم سو جائیں تو نماز نکل جائے فجر کی۔ قال بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا اوقظکم فاستجعوا، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سب کو جگا دوں گا، کہ آپ سو جائیں میں جگا دوں گا۔ فاستجعوا، وہ سب لیٹ گئے۔ واسند بلال ظہرہ الی راحلتہ، حضرت بلال جو تھے وہ اپنی پشت، اپنی سواری یا اپنا جو ان کا اونٹ تھا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یعنی وہ لیٹے نہیں کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جاگتے رہیں گے، تو اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ وغلبت عیناہ فنام، تو ان کے اوپر بھی نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے۔ وقد طلع حاجب الشمس، اس وقت جاگے جبکہ سورج کا ایک کنارہ نکل آیا تھا، یعنی ابھی پورا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، سورج طلوع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال اینما قلت، کہ اے بلال آپ نے جو وعدہ کیا تھا، آپ نے جو کال کیا تھا، بات کی تھی، وہ کہاں گئی؟ یعنی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو جگا دیں گے سب کو، تو آپ نے تو جگایا ہی نہیں۔ قال، حضرت بلال نے فرمایا، ما القیت علی نومت مثلها قط، کہتے ہیں کہ مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی، یعنی آج میں ایسا سویا ہوں کہ مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی۔ قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، کہ اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اس نے آپ لوگوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ورد علیکم حین شاء، اور پھر ان کو واپس کر دیا جیسے اس نے چاہا۔ یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاۃ، کہ اے بلال اٹھیے اور لوگوں کو نماز کے لیے اذان دیجیے، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے بلائیے۔ فتودع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ فلما ارتفعت الشمس وابیضت، کہ جب سورج اونچا ہو گیا اور وہ روشن ہو گیا۔ قام فصلی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس سے میں ایسا سفر تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ خیبر سے واپسی کا واقعہ ہے، کہ غزوہ خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، اور رات کا پچھلا پہر ہو گیا جب کچھ صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہم یہاں پہ رک جائیں، اتر جائیں، بہت تھک گئے تھے، اور وہ کوئی علاقہ تھا جہاں پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پہ آرام کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا کہ اگر یہاں پہ اس وقت ہم رکیں گے تو پھر خطرہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ سو جائیں، لیٹ جائیں، میں آپ کو جگا دوں گا۔ اور وہ سوئے بھی نہیں، وہ اپنی سواری سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، لیکن ان کے اوپر نیند غالب آ گئی اور وہ بھی سو گئے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آنکھ کھلی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سورج کا ایک کنارہ نکلا ہوا تھا، ابھی پورا سورج نہیں نکلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ان کا وعدہ یاد دلایا، اور انہوں نے بلال کو ان کا وعدہ یاد دلایا، اور انہوں نے پھر اس پہ معذرت کی کہ میرے اوپر آج ایسی نیند طاری ہوئی ہے کہ جو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی روحیں قبض کر لی،
اور جب چاہا جیسے چاہا ان کو واپس کر دیا. تو یہ جو جملہ بولا آپ نے اپنے صحابہ کی تسکین کے لیے بولا کہ آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے، کہ آپ تو جاگنے کی نیت کی تھی، بیٹھ بھی گئے تھے، لیکن اللہ نے ظاہر ہے آپ کی روحیں قبض کر لیں اور اللہ نے یہ نیند جو تھی یہ طاری کی. تو مطلب یہ کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو تسلی دی اور ان کی جو فکر مندی ہو گئی تھی نماز کے قضا ہونے سے، تو اس میں تسلی دی کہ اگر اس طرح سے انسان سو جائے کہ اس کا ارادہ سونے کا نہیں تھا لیکن اس کے اوپر نیند غالب آ جائے تو اس میں اس کا گناہ نہیں ہے، اور سو گیا اور جاگ نہیں سکا تو اس پہ اس کا مواخذہ نہیں ہے. البتہ اگر وہ جاگ گیا ہے اور جاگنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس میں کوتاہی کی ہے، تو اس پہ اس کو گناہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو سفر میں تھے، اور سفر بھی جہاد کا سفر تھا، اور اس میں وہ لوگ بہت تھک گئے تھے، اور تھک کے اگر سو گئے اور صبح آنکھ نہیں کھلی تو اس پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا. حال بتا اگر وہ جاگ جاتے اور جاگ کے بھی نماز نہ پڑھتے، سست ہو کے پڑے رہتے، تو پھر اس پہ گناہ تھا. تو اس میں گنجائش ہے کہ اگر کسی ضروری مصروفیت میں ہے، کسی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور وجہ ہو گئی ہے اور اس کو عین فجر کے وقت نیند آ گئی ہے ساری رات جاگنے کے بعد، بعض کچھ اس طرح ہوتا ہے بیماری کی حالت میں یا کسی ایسی مصروفیت میں کہ جو جیسے ہم پروگرامز کے اندر ہوتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی مصروفیت ہے کہ ساری رات لگ گئے، مصروف رہے اور عین فجر کے وقت نیند غالب ہو گئی، نیت نہیں تھی، اس کی ارادہ نہیں تھا اور پھر اٹھ نہیں سکے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ گنجائش دیتا ہے اور معافی دیتا ہے. لیکن اس بات پہ ہمیں کہ ساری رات ہم لا یعنی گفتگو کرتے رہیں، رات ساری کوئی فلم دیکھتے رہیں، موبائل پہ بیٹھے رہیں، یا خاندان اکٹھا ہوا ہے جی بڑے دنوں بعد اور بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں، یا اپنے یہاں کوئی شادی بیاہ ہے اور فنکشن ہی رات کا رکھ لیا اور رات کو جاگتے رہے اور ساری رات اس کام میں لگے رہے اور صبح اٹھ کے نماز قضا ہو گئی. تو یہ چیزیں مطلب نہیں ہیں کہ جو ہماری اختیاری چیز ہے ہم اپنے پروگرام پوسٹ پون کر سکتے ہیں، ہم اپنے پروگراموں کو اس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں کہ اس میں نمازوں کا اوقات کا لحاظ رکھیں. یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو سفر بھی اس طرح کرتے تھے، یہ ظاہر صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بالکل اور چیز تھے کہ وہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل کس طرح سے سفر کرتے تھے، اور پھر ان کی منازل جو ہوتی تھی کہ جہاں پانی ملے گا وہاں رکیں گے، جہاں سایہ ملے گا وہاں رکیں گے، وہ بالکل الگ نوعیت تھی. اور ہمارے جو سفر ہیں جو ہم نے گاڑیوں پہ کرنے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں اور ہم اپنی مرضی سے چاہیں صبح کو چلیں چاہیں دوپہر کو چلیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری کا سفر ہو، تو اس میں ہمیں سفر بھی اپنے اس طرح سے پلان کرنے چاہیے کہ کہاں ہم رکیں گے، اگر لمبا سفر ہے کون سی نماز کہاں آئے گی اور کہاں ہم آرام کریں گے. تو ایک بات تو وہ ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پروگرام اور ہماری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم نے اوقات لگانے ہیں، ان کو بھی ہم اس طرح سے ان کا منصوبہ بنائیں کہ اس کے اندر نمازیں اگر آتی ہیں تو نمازیں خراب نہ ہوں. اور خاص طور پہ موبائل کے اس دور میں اور میڈیا کے اس دور میں میڈیا کی مصروفیات اور موبائل کی مصروفیات اپنی جو ہیں ان کو اس طرح سے پلان کریں کہ اس میں نمازیں خراب نہ ہوں. اور جو لوگ بالکل فلموں میں اور ان چیزوں میں راتیں گزار کے یا صرف گپوں میں یا کاموں میں، اس طرح کے کاموں میں جو کہ لا یعنی مصروفیات ہیں، اور پھر کہیں کہ اللہ میں گنجائش دے گا جی ہم سو گئے تو ہمیں گناہ نہیں ہوا، تو اس طرح کے کام کے بعد اگر سو گئے ہیں جس پہ ہم نے لحاظ ہی نہیں رکھا تھا نماز کا، تو ظاہر ہے وہ تو چیز جو ہے وہ شاید قابل معافی نہ ہو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں اور پھر ہمارے پر نیند غالب آ رہی ہے تو کاموں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی نمازوں کی فکر ہمیں کر ایسی مصروفیت ہے تو پھر کسی کے ذمہ لگائیں کہ جو نماز کے لیے اٹھا دے. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح سفر میں یا ایسی مصروفیت میں جس پہ اختیار نہیں تھا کوئی سو گیا ہے اور اٹھ نہیں سکا، یا نارمل اپنے گھر کے اندر بھی نماز کی نیت سے سوئے ہیں اور ٹھیک ٹائم پہ سو گئے ہیں لیکن پھر بھی اٹھ نہیں سکے کسی وجہ سے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اس سستی پہ لیکن اٹھنے کے بعد اگر سستی کی ہے تو اس پہ مواخذہ ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھ گئے صبح اور سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جب پوری طرح سے سورج طلوع ہو گیا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اب نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں اور اذان دیں. مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ قضا نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور باقی صحابہ نے باجماعت نماز پڑھی. امام بخاری جو عنوان یہاں پہ لائے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر نماز ایک جماعت کی قضا ہو گئی ہے، سب لوگوں کی قضا ہو گئی ہے، تو اس وقت قضا نماز کے لیے بھی اذان دی جائے گی اور اقامت کہی جائے گی. اور جس طرح ادا نماز سب باجماعت پڑھتے ہیں، اسی طرح سے قضا نماز بھی باجماعت ہوگی
اور اسی طریقے سے اذان دے کے اس نماز کو پڑھا جائے گا. یعنی قضائے صلاۃ باجماعت کے لیے بھی اذان اور اقامت کہی جائے گی. البتہ یہ حدیث کے اندر آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس مقام پر جہاں بیدار ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں قضا نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلو آگے نماز پڑھیں گے. تو وہ چلتے رہے یہاں تک کہ سورج اچھا خاصا چڑھ آیا، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا اور نماز باجماعت پڑھی. اب اس میں دو آراء ہیں. حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ قضا نماز میں جو تاخیر کی وہ اس وجہ سے تھی کہ اس وقت طلوع آفتاب نہیں ہوا تھا اور وہ مکروہ وقت تھا، تو اس لیے لوگوں کو آگے لے گیا تو جا کے نماز پڑھی، کیونکہ وہ مکروہ وقت تھا. مکروہ وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز کو ادا نہیں فرمایا. شافعی مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وادی میں جو سستی ہم پر طاری ہوئی ہے اس وجہ سے ہے کہ یہاں شیطان کے اثرات ہیں، لہٰذا ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے اور آگے جا کے نماز پڑھیں گے. یہ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث آئی ہے جس کے اندر یہ ذکر آیا ہے. تو دو آراء ہیں بہرحال، لیکن دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی اچھی طرح طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھی. تو اس حدیث سے جو ہمیں احکام ملتے ہیں کہ امام اور حاکم جو ہیں وہ خود بھی جہادی مہمات میں نکلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو امام اور حاکم کو خود بھی نکلنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ صحابہ کرام نے جو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب یہاں پہ ہم اتر جائیں اور آرام کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام یا شاگرد اپنے حکام سے اپنے اساتذہ سے کسی سہولت کے مہیا کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سہولت کا خیال رکھا اور وہاں پہ انہیں آرام کی اجازت دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ حاکم کو بھی چاہیے کہ عوام کے دینی اور دنیوی مسائل کا خیال رکھے اور انہیں سہولیات فراہم کرے. البتہ جو حاکم ہے اس کو متوجہ کرنا چاہیے اگر ان کے خیال میں اس سے لوگوں کے دین میں کوئی خلل بگاڑ پیدا ہونے یا عبادت میں خلل آنے کا اندیشہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا کہ اس سے آپ کی نماز فجر خراب ہوگی. اور پھر قضا نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی صورت میں اذان کا اہتمام ہونا چاہیے اور باجماعت نماز اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے. اور ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عین طلوع آفتاب کے دوران قضا نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، جیسا کہ ہم پیچھے اس چیز کو پڑھ چکے ہیں. اور طلوع آفتاب کے وقت اگر آنکھ کھلی ہے تو انتظار کرنا چاہیے کہ سورج پوری طرح سے نکل آئے اور اس کے بعد قضا نماز پڑھی جائے. وآخر الدعوانا رب العالمین.